واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اللہ تعالیٰ دا لاکھ شکر ہے، اللہ نے تو آپ کو میں کو صبح دی نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں حسین کہ اجاں بسترے دے تے ستے پن انہاں کو نماز نصیب نہیں تھی۔ صبح دی نماز ایمان والے دی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان مبارک ہے کہ صبح دے وقت تے عشاء دے وقت شیطان بڑا زور لیندے کہ یہ بندہ اللہ دے دروازے تے نہ ونجے، نماز نہ پڑھے۔ صبح دے وقت کو آرام دے سی، بروڑے دے سی، وکھے سی سم اجے دا بہو ٹائم کرے نماز پڑھ گن سو بڑی دیر حالی اندری راسے سورج طلوع سی ویسی۔ آپ نے فرمایا شیطان اندے کنے دے اندر بھی اندے منہ دے اندر بھی پیشاب کرتے چلا گیا۔ ہوں ٹھیک ہے تے اللہ دی مہربانی ہے، اللہ بستر کو جگہ تے اس واسطے حکم ہے جلوے بندے دی جاگ تھی وے دعا پڑھی نہیں، جلوے سم دے انگلے بھی دعا پڑھتے سن، بسم اللہ بسم ربک اموتو و احیا، اللہ زندگی موت دا مالک کی بندہ جلوے ویلے سم دے ادنا نیندر موت دی بھیڑ بے شک مٹھی موت ہے تیرا روح ملے ختم قبض تھی وین اور والجل ملے جاگ تھی دی اللہ پاک تے کولا جگا رہے ایوی ہوں دے جنہیں لوگ ستن بولا نہیں جاگے۔ کتنے لوگ ہیں واسطے ادھر میں رات چنگا بھلا ستا ہاں بولا فجر کو جو گئے ہیں جگہ جگہ تے ہار گئے، وہ ہمیشہ دی نیندر سو گئے۔ سارے تے اللہ دی مہربانی، اللہ دی مرحمت۔ اس آیت مبارک حضرت ایوب علیہ السلام دا ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ نے نبیوں کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور سارے نبیوں کو سب کو اعلیٰ تے عرفہ سارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ نے انہاں کو مال دولت نوکر چاکر بیویاں اولاد بڑی کثیر تعداد کے اندر عطا فرمائی، کوئی کمی کا نہ ہے، نبوت بھی ہے۔ ایک جہاڑے فرشتے نے تعریف کی تھی، تیرا ایوب کہ جان تیرا تیرے نال تعلق رکھنے والا اللہ دا، اللہ نال لو لگاون والا بندہ ہے کہ ان دن رات اللہ تیری یاد وچ گزرتی۔
شیطان آخر لگا باری تعالیٰ میرے کو تھوڑا جا تسلط تو دے دے، دیکھو کیویں تیری عبادت کرنے۔ شیطان دشمن ہے، آدم علیہ السلام کو لاتے آخر تک یہ دشمنی کرے نہ رہ سے۔ اس واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والو شیطان دی پیروکاری بالکل نہ کرا ہے، کیونکہ تمہارا سخت دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، امتحان شروع تھی گیا، مال ایک بیماری آئی، مال ختم، فصلات بیماری، فصلات ختم، حتیٰ کہ جانور فصلات، گھر کے اندر بیماری آئی، بیویاں ختم، اولاد ختم، صرف دو میاں بیوی باقی بچے والے آہدے بیٹھے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری مہربانی ہے، تو راضی تھی پہنچ۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی فرمانے جہاں بندہ میری تقدیر میری قضا دے راضی تھی ویندے صبر کریں دے میں اللہ ہوں دے راضی تھی۔ اور صرف دو میاں بیویاں مجھے ایوب علیہ السلام کو بیماری لاحق تھی گئی، بڑی تکلیف، غارج کوئی شک ہے، بی بی صاحب، بی بی دا نام رحمت بی بی، پورے شہر وسطی دے اندر جڑے گھر ہن اتھا ونجا کم کار کریا، شام کو تھوڑا بہت کھانا کھینا ویا، اپنے گھر والے دی خدمت کرے۔ دیکھو آج کل ماحول ہی ہے، مرد کو اگر تکلیف تھی گئی ہے، مرد اگر مفلس سے غریب تھی گئے، آج کل دور ہے بیوی چھوڑ کے چلی گئی، تیرے کو کئی شے نہیں، میں تیرے کو رہندی کہیں، بلکہ تھوڑی جہی بھی اگر کمی آ ونجے عورتیں برداشت نہیں کر سکتیاں۔ اس واسطے حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ عورتیں کو خطاب فرمایا، فرمایا میرے ہم بیٹیاں فَإِنِّي أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، تصدقنا، میرے ہم بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، صدقہ خیرات نماز زیادہ پڑھا کرو، جرے ویلے میں معراج تے گیا میں عورتیں کو جہنم میں سڑدا ہویا زیادہ ڈٹھا۔ کیوں؟ یہ غیبت زیادہ کریں، گلہ زیادہ کریں، دو چار عورتیں جتھا بھی کٹھا باسن گالو ہچول باسن، یہ عادت ہے، لیکن اللہ کے نیک بی بی عادت ہے کہ اللہ گلہ نہیں کریں۔ نماز دے اندر تلاوت دے اندر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ فضائل اعمال لکھ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سارے گھر دا ماحول ہی ہے کہ سارے عورتاں گھر دا کام کار بھی پورا کریں گے، روزانہ 5 سپارے، کوئی 8 سپارے، کوئی 10 سپارے منظر قرآن دی روز پڑھیں، یہ نہیں اگر گھر دا ماحول ٹھیک ہے بڑا سارا قرآن دی تلاوت تھی نہیں، قرآن دی منظر روزانہ پڑھی ویندی ہے، ان گھر دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور جہرے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی، راگ باجا ہوندے، جہرے ویلے ونجو راگ چلدا پے، ٹی وی چلدا پے، وی سی آر چلدا پے، ان گھر دے تے خدا دی لعنت وستی پئی۔ فرمایا جہری عورت روزانہ بازار دی زینت بندی ہے، تہے مجبوری ہے، دوائی گننی ہے، کوئی ضروری کام ہے، اجازت ہے شریعت ہے،
نہیں کوئی کام کا نہیں ولوی روزانہ میک اپ کرنے اور بازار تے زینت بندی جیرے اور جیلے گھروں نکلتی پی ان تے خدا دی لعنت وستی پی ماحول بن کے سارا حضرت ایوب علیہ السلام بڑی تکلیف ہے بیوی روزانہ ملتی کام کار کرتے شام کو اس واسطے فرمایا ایما امرات سلت خمسہا سامت شہرہا احسنت فرجہا طاعت بالہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاعت. آپ نے فرمائے میری امت جاں نیک بیبیاں جیری عورت 4 کم کرے سی جا میں محمد اج اعلان کرنا جنت دے 8 دروازے کھلے پہ حسین جیرے دروازے کو چاہے چلی. پہلی بات فرمایا سلت خمسہا 5 وقتی نماز. اب آپ دیکھو سارے گھر کے ساتھ نہ یہ بات ہے مرد بے نماز بیویاں بے نماز برکت کی میں سلت خمسہا 5 وقتی نماز پڑھے اور سامت شہرہا رمضان المبارک کے روزے رکھتی پابندی احسنت فرجہا اپنی عزت دی حفاظت کی تھی اس گھر میں پائے 4 دیواری دی زینت نہیں بازار دی زینت نہ پڑے. چوتھا کم اللہ اکبر سلت خمسہا سامت شہرہا احسنت فرجہا طاعت بالہا اپنے گھر والے دی اطاعت کی تھی انہا آکھیا منی. آپ نے فرمایا جیری عورت جنہوں تے گھر والا ناراض ہے نہ ان دی نماز جائز ہے نہ ان دا روزہ جائز ہے نہ ان دی عبادت قبول جائز ہو گئے بات. حتیٰ کہ فرمایا جیری عورت بغیر خامن دی اجازت دے باہر نکل دیے بازار دی زینت پر لیے فرمایا ان تے خدا دی لعنت. اللہ جا نیک بندیاں وہ ہیں میرا گھر رج بہتے قرآن دی تلاوت کرے. مسئلہ لکھا کرے فقہ دی کتاب کے اندر ایک عورت صحن دی نماز پڑھتی ہے بھئی عورت برامدے تے گھر اندر چونڈے چ نماز پڑھتی ہے جیری عورت برامدے تے اندر نماز پڑھتی ہے اللہ کو ثواب سے وہ پردے والی گال. عورت دا معنی کیا ہے؟ عورت دا معنی پردہ ہے. اللہ اکبر الہبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر ہیں. آج جو میں بازار گیا چند نظر آئیں بیویاں بے پردہ بیویاں میں نے ان سے کہا تمہارا پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا. عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا. ہاں تو سارا پردہ اساں پردہ وہ چاہتے مرد نے عقل دے سکتے دے مرد بیکار وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب حضرت ایوب علیہ السلام دا تذکرہ فرماؤ. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. سبحان اللہ. کہ شیطان دی وجہ نال شیطان نے میں کو مسکت بنصب وعذاب تکلیف ہے میں کو. ایوب علیہ السلام نے کہ اسے دیا کو اللہ بیماری نمن والا اللہ بیماری کو شفا نمن والا اللہ. ہر ویلے بندے دے ذہن عقیدہ یہ ہوئے سب کو مشکل کشا سارا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے
کہیں بے طرف نسبت نہیں کرنی، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ آمین۔ بیمار واسطے دعا کرتا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کچھ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم۔